امیدوار کو ہمارے نبی نے اپنا وارث نہیں کہا، لیکن جن کے سینوں میں علم دین ہے، جن کے سینوں میں قرآن کا اور سنت کا علم ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث کہا ہے، نبیوں کا وارث کہا ہے۔ نبیوں کا وارث ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ وارث اولاد ہوتی ہے، اولاد وارث ہوتی ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل علم کو اپنی روحانی اولاد قرار دیا اور اپنا وارث قرار دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جو نبی کا وارث ہوگا کل قیامت کے دن اس کی بہت عزت ہوگی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن سفارش کا حق سب سے پہلے انبیاء کو ملے گا، پھر علماء کو ملے گا، اس کے بعد پھر شہداء کو ملے گا۔ شہداء وہ ہیں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان تک کو قربان کرتے ہیں اور کفار کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں، وہ شہداء کہلاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن علماء کا درجہ، اہل علم کا درجہ، جن کے سینوں میں قرآن کا اور سنت کا علم ہے، ان کا درجہ ان سے بھی بڑا ہوگا، شہداء سے بھی بڑا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عالم بننے کے لیے قبول کیا ہے تو آپ کو رو رو کے لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرے جیسا دنیا دار، میرے جیسا گناہ گار، میرے جیسا گرا پڑا، میرے جیسا گندا، اس کو آپ نے نبیوں کی وراثت کے لیے قبول کر لیا۔ کیا پدی کیا پدی کا شوربہ، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کہاں میں اور کہاں نبیوں کا علم، کوئی جوڑی نہیں ہے۔ یا اللہ یہ محض تیرا فضل ہے، یہ محض تیرا کرم ہے، یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے میرے جیسے نالائق کو بھی اس عظیم الشان دولت کے لیے اور اس عظیم الشان نعمت کے لیے قبول کر لیا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سب کے سب لاکھ کروڑ دفعہ مبارکباد کے لائق ہیں۔ کبھی بھی آپ سے درخواست ہے کہ کبھی بھی اس نعمت کو ہلکا نہ سمجھنا، کبھی بھی اس ٹائم کو ضائع نہ سمجھنا، کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ کون اس کے لیے ٹائم نکالے، میں نے 1 سال پڑھ کے دیکھا ہے میرے بس کا کام نہیں۔ کبھی یوں نہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر روزانہ دعائیں ضرور مانگے کہ یا اللہ میں نے تیرے علم کو پڑھنا شروع کیا ہے، مجھے اس پر استقامت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں، کبھی بھی بیزاری کا مظاہرہ نہ کریں۔ سمجھ میں نہ آئے تو اساتذہ سے رابطہ کریں، انفرادی طور پہ اساتذہ کو فون کریں، ان سے سبق کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی بیزاری کا مظاہرہ نہ کریں، کبھی بھی اکتاہٹ کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ بے نیازی کی بات ہوگی اور بے نیازی بندے کو نہیں جچتی، بے نیازی صرف اللہ کو جچتی ہے۔ اس لیے ہمیں تو محنت کرتے رہنا ہے، ہمیں تو کوشش کرتے رہنا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن قدرتی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، بعضوں کے ذہن قدرتی طور پہ تیز ہوتے ہیں۔ جن کے تیز ہوتے ہیں وہ 1 دفعہ کہنے سے 2 دفعہ کہنے سے سمجھ جاتے ہیں، جن کے کمزور ہوتے ہیں ان کو 5 دفعہ سمجھانا پڑتا ہے، 8 دفعہ سمجھانا پڑتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو 6-7 دفعہ سمجھانے کے بعد بھی پوری طرح نہیں سمجھتے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر جا کے آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آتی ہے۔ تو جن کے ذہن کمزور ہوں وہ مایوس نہ ہوں، جن کے ذہن تیز ہوں وہ مغرور نہ ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون جلدی سمجھ لیتا ہے اور کون جلدی یاد کر لیتا ہے اور کون ایسا ہے جس کو کتابیں ساری یاد ہو گئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنی زیادہ محنت کرتا ہے اور کس میں کتنی طلب اور تڑپ ہے۔ طلب اور تڑپ پہ اللہ کی طرف سے فضل آتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے۔ ذہانت اور حافظے کی تیزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی متوجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے تیز ذہن والے مغرور نہ ہوں، کمزور ذہن والے مایوس نہ ہوں، ہمت سے کام لیں۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آپ بھی یہ سن لیں اور پھر آپ اس کو گنگنایا کریں۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا،
اگر انسان ہمت کرے تو وہ کون سا کام ہے جو نہیں ہو پاتا. لوگوں نے ہمت کی پہاڑ کاٹ دیے. ہم لوگ 2003 میں 2006 میں گئے مکہ معظمہ، تو مسجد حرام چھوٹی سی تھی اور مسجد حرام کے بالکل متصل ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اس کا نام تھا جبل عمر. اور بیت اللہ شریف کی مسجد کے بالکل پاس سے گاڑیاں گزرتی تھیں. اب وہ بیت اللہ کا صحن بہت بڑا کر دیا، بہت بڑا کر دیا، اور وہ جو جبل عمر ہے پتہ ہی نہیں کسی کو کہ یہاں کوئی پہاڑ تھا. کاٹ کے اس کی جگہ بلڈنگیں بنا کے اتنے بڑے بڑے ہوٹل بنا دیے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کوئی ہوٹل تھا. بالکل نقشہ ہی تبدیل ہو گیا. انسانوں نے ہمت کی تو پہاڑ تک کاٹ دیے. انسانوں نے ہمت کی تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا، چاند پہ پہنچ گئے. اگر ہم ہمت کریں تو ہمیں اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر ہم ہمت کریں تو ہمیں اپنے نبی کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. محبوب کی بات تو بہت جلد سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اللہ کا کلام تو خود اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اپنے قرآن کو آسان کر دیا. ہے کوئی اسے سمجھنے والا، ہے کوئی اس سے سبق لینے والا، ہے کوئی اس میں غور کرنے والا. قرآن تو آسان ہے، سنت بھی آسان ہے، ہمارے نبی کے ارشادات بھی آسان ہیں، بس تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے ضروری ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک ضروری ہے کہ آپ سبق پڑھیں دوام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، بلا ناغہ. جو طالب علم سبق پڑھنے میں ناغے کرتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اس کی طبیعت اکتا جاتی ہے اور وہ بیزار ہو کے پڑھائی چھوڑ دیتا ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا. جب وہ مسلسل سبق میں دھیان سے نہیں بیٹھتا اور مسلسل سبق میں پابندی سے بلا ناغہ شرکت نہیں کرتا تو اس کو سمجھ ہی آنا بند ہو جاتا ہے. جب سمجھ ہی نہیں آتی تو مایوس ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے حاصل کرنے پر استقامت دے تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، استقامت سے پڑھیں، ناغہ نہ کریں. آپ کو ان اوقات میں جتنے بھی کام پیش آنے والے ہیں آپ ان کاموں کو چھٹی کے ایام میں محدود کر دیں. چھٹی کے ایام میں محدود کریں. دنیا دار ایسے ہی کرتے ہیں، بھئی اس وقت یار اس تاریخ پہ تو میری ڈیوٹی ہوتی ہے، میں اس پہ نہیں آ سکتا ہوں، لہٰذا آپ اس تاریخ پہ کر لیں. لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں اور انہی کی بتائی ہوئی تاریخ پہ اپنے پروگرام رکھتے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ساری دنیا جس رخ پہ چل رہی ہے ہم بھی ان کے تابع ہو جائیں، بلکہ اگر کسی کے دل میں ہماری اہمیت ہے تو ہم اس کو پابند کریں کہ یہ میں ایام مصروف ہوتا ہوں، اس میں مجھے علم دین پڑھنا ہوتا ہے، آپ کو مجھے شریک کرنا ہی ہے تو آپ فلاں دن رکھ لیں، اس میں فارغ ہوں، میں آ جاؤں گا. ایسے نہ کریں کہ وہ تو اپنے موقف سے ہٹے نہیں اور آپ کہیں ٹھیک ہے جی علم دین تو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں تو بعد میں بھی گروپ میں آ جائے گا اور بعد میں سن لوں گا، پڑھ لوں گا. ایسے نہیں. اس کی کوشش کریں کہ تمام کے تمام اسباق لائیو پڑھیں، استاد کی صحبت کے ساتھ پڑھیں. ریکارڈنگ سننے کی بجائے استاد کی صحبت کے ساتھ پڑھیں. اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، سبق جلدی سمجھ میں آئے گا، آپ کے علم میں برکت ہوگی. تو اس کا اہتمام کریں، سبق پابندی سے پڑھیں، کبھی ناغہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے رہیں اور اس میں خوب محنت کریں. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ انسان ہمت کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. وہ کون سا عقدہ ہے؟ عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، عقدہ کہتے ہیں الجھن کو، عقدہ کہتے ہیں ٹینشن کو، عقدہ کہتے ہیں حل نہ ہونے والے مسئلے کو. تو شاعر کہتا ہے وہ کون سا عقدہ ہے جو حل ہو نہیں سکتا. اگر انسان ہمت کرے تو ہر الجھن سلجھ سکتی ہے، ہر الجھا ہوا مسئلہ سلجھ سکتا ہے، ہر گرہ کھل سکتی ہے، ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جیسے جتنی تعداد میں آپ آج ہیں، اللہ کرے جس دن آپ کی دستار بندی ہو، جس دن آپ کے سروں پہ پگڑی باندھی جائے اور جس دن آپ کو عالم کہا جائے اور عالم کی ڈگری آپ کو دی جائے اور آپ کے ہاتھوں میں سند پکڑائی جائے، میری دعا ہے کہ اللہ کرے اس دن بھی آپ اتنے ہی ہوں جتنے آج ہیں. آپ میں سے کوئی بیچ میں ڈیلیٹ نہ ہو، آپ میں سے کوئی بھی راستے میں رہ نہ جائے. خدا کرے آپ سارے کے سارے منزل کو پہنچیں، لیکن اس کے لیے وہ باتیں جو عرض کی ہیں اس کا اہتمام چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. ابھی انشاءاللہ ہم
کتابوں کی بسم اللہ کریں گے۔ اس میں 5 کتابیں ہیں جو آپ نے 5 فنون ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ ایک تو تجوید ہے، یعنی قرآن مجید کو صحیح پڑھنا، چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو عربی زبان میں الفاظ کی صحیح ادائیگی نہ ہو تو معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے، معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جیسے قلب کا معنی کتا اور قلب کا معنی دل، کتنا فرق ہو گیا دیکھیں۔ ونحر کا معنی ہے قربانی کر، ونحر کا معنی ہے ڈانٹ لے اور جھڑک دے۔ اب جھڑکنے میں اور قربانی کرنے میں دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے۔ اور یدعو کا ترجمہ ہے دھکے دینا، اور یدعو کا معنی ہے دعوت دینا، بلانا۔ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے عربی زبان میں جو تجوید ہے اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو ایک تو سبق آپ کو تجوید کا پڑھایا جائے گا، اور دوسرا سبق آپ کو پڑھایا جائے گا صرف کا۔ صرف کہتے ہیں الفاظ کے ہیر پھیر کو، الفاظ کے ہیر پھیر کو۔ ہر زبان میں الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا ہے۔ ایک آدمی بتاتا ہے کہ ایک آدمی کھا رہا ہے، ایک آدمی کھا رہا ہے تو کہے گا کھا رہا ہے۔ کئی آدمیوں کے بارے میں بتائے گا تو کہے گا کھا رہے ہیں۔ پہلے کہا تھا رہا ہے، اب کہا رہے ہیں، الف کو یہ سے بدل دیا اور ہے کے بعد نون بڑھا دیا۔ پہلے کہا رہا، اب کہا رہے، پہلے کہا ہے، اب کہا ہیں۔ اب یہ جو الفاظ میں ہیر پھیر ہوا اس کو کہتے ہیں صرف۔ لفظ صرف کا ترجمہ ہی ہے پھیرنا، الفاظ کے ہیر پھیر کو صرف کہتے ہیں۔ تو علم صرف وہ علم ہے کہ جس میں الفاظ کا ہیر پھیر سکھایا جاتا ہے کہ کس معنی کے لیے لفظ کو کس شکل میں لایا جائے گا، اس کو علم صرف کہتے ہیں۔ کن الفاظ کو کس معنی کو کن الفاظ سے ادا کیا جائے گا، اور اس لفظ سے اس معنی کو ادا کرنے کے لیے اس لفظ کو کس شکل میں لایا جائے گا۔ جس علم کے ذریعے سے آپ کو اس کی معلومات ہو اس کو علم صرف کہتے ہیں۔ اور دوسرا ایک علم عربی زبان کا ہے، وہ علم نحو ہے۔ یہ عربی ہی کا خاصہ ہے۔ علم نحو کسی اور زبان میں نہیں ہے، انگریزی میں بھی نہیں ہے، اردو میں بھی نہیں ہے، فارسی میں بھی نہیں ہے، پنجابی اور پشتو اور سرائکی میں بھی نہیں ہے، ملائی اور تھائی میں بھی نہیں ہے۔ کسی زبان میں علم نحو نہیں ہے۔ علم نحو صرف عربی زبان کا خاصہ ہے۔ چونکہ عربی زبان بہت جامع زبان ہے تو عربی زبان میں جیسے الفاظ کے ہیر پھیر سے معنی بدل جاتا ہے، ایسے ہی زیر زبر کے بدلنے سے بھی، زیر زبر سے مراد لفظ کے آخری حرف پر جو زیر زبر ہے اس کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے زیدن، دال پہ پیش ہے۔ ایک لفظ ہے زیدن، اس میں زال پر زبر ہے۔ ایک لفظ ہے زیدن، اس میں دال کے نیچے زیر ہے۔ زیر لگائیں گے تو معنی اور ہوگا، پیش لگائیں گے تو معنی اور ہوگا، اور زبر لگائیں گے تو معنی اور ہو جائے گا۔ تو جس علم کے ذریعے سے آپ کو اس بات کا علم ہو کہ لفظ کا یہ معنی بنانے سے اس کے آخر میں کیا لگائیں گے، اس علم کو علم نحو کہتے ہیں۔ اس علم کو علم نحو کہتے ہیں، یعنی الفاظ کے آخری حرف کی حرکت کی ہیر پھیر کو علم نحو کہتے ہیں۔ خود الفاظ کی ذات کے ہیر پھیر کو علم صرف کہتے ہیں۔ علم صرف، علم نحو، یہ عربی زبان کے بنیادی علوم ہیں۔ اگر یہ دو علم کمال کے ساتھ آ جائیں تو انسان کو عربی آ سکتی ہے۔ تو یوں سمجھیں گویا عربی کا وجود تو صرف اور نحو سے آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ لفظ عربی زبان کا جو وجود ہے وہ صرف اور نحو سے آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ پھر جیسے انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک اس کا کردار ہوتا ہے۔ ایک انسان کا اپنا جو اس کا قدرتی جسم ہے، ایک وہ ہے، ایک اس کا اپنا کردار ہے۔ انسان کا کردار اگر اچھا ہو تو اگر جسم کالا بھی ہو تو اچھا لگتا ہے، کردار اگر برا ہو تو اگر انسان گورا بھی ہو تو برا لگتا ہے۔
لیکن کردار اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے. جسم تو اس کا یہی ہے، سر ہے، دھڑ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پیٹ ہے، پیٹھ ہے، یہ اس کا جسم ہے. تو عربی زبان کا جو جسم ہے نا وہ تو علم صرف اور علم نحو ہے. پھر اس میں جو کردار کا جو کردار ادا کرتا ہے، کردار کا جو مقام حاصل ہے وہ علم ادب کو حاصل ہے. ادب، علم ادب ایک ادب ہے. علم ادب ایک علم ہے. ایک ادب ہوتا ہے اردو والا، اس ادب کا معنی ہے احترام، کسی کی تعظیم کرنا، کسی کا احترام کرنا، وہ ادب اور ہے. یہ ادب ہے کہ کس وقت کون سا لفظ استعمال کرنا ہے. بیوی کے لیے بیوی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، بیگم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح زید کی ماں ایسے بھی استعمال ہوتا ہے. ماں کے لیے ماں کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، امی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، باپ کی بیوی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ او میرے باپ کی بیوی، تو اب یہ عربی اردو کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ اس میں جو الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو علم ادب سے الفاظ کا انتخاب صحیح آتا ہے، اس کا استعمال صحیح آتا ہے. تو یہ گویا کردار کے بمنزلہ ہے. اور چوتھا علم ہے بلاغت کا. یہ جو بلاغت اور فصاحت کا علم ہے یہ بالکل ایسے جیسے میک اپ ہوتا ہے. انسان تو صرف نحو سے ہی پورا ہو گیا، یعنی اگر علم یعنی عربی زبان کا جو وجود ہے وہ تو صرف نحو سے حاصل ہو گیا. اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کا انداز یہ علم ادب سے حاصل ہوگا. پھر اس انسان پہ اگر آپ میک اپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو زیور پہنانا چاہتے ہیں، اچھا لباس پہنانا چاہتے ہیں، اس کے گالوں پہ اگر آپ کوئی میک اپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ہونٹوں پہ لپسٹک لگانا چاہتے ہیں، آنکھوں میں کاجل ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے علم فصاحت ہے، علم بلاغت ہے. اس کو علم معانی کہا جاتا ہے. وہ بھی آپ کو آگے پڑھایا جائے گا. تو یہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے یہ علوم ہے کہ جن کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے. ان کو سیکھنے سے پھر انسان کو قرآن مجید بھی صحیح سمجھ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی صحیح سمجھ میں آتے ہیں. اور یہ جو آپ علم سیکھیں گے صرف کا، نحو کا، بلاغت کا، ادب کا، تجوید کا، اس میں بھی آپ کو وہی اجر ملے گا جو قرآن مجید کو پڑھنے اور حدیث پاک کو پڑھنے میں ملے گا. اس لیے کہ عربی اسی لیے سیکھی جاتی ہے نا تاکہ اللہ اور اس کے نبی کے ارشادات ہمیں سمجھ میں آئیں. اور عربی سیکھنا خود بھی ایک مستقل عمل ہے اور دین ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل عربی زبان کے فضائل. جیسے فضائل اعمال لکھی ہے نا، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، ایسے ہی انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی ہے عربی زبان کے فضائل. آپ کو پڑھنی چاہیے، چھوٹا سا رسالہ ہے. ہمارے حضرت عمر کا ارشاد ہے، رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، تعلم العربیۃ فانھا من دینکم. عربی زبان کو سیکھو اس لیے کہ یہ تمہارے دین کا ایک اہم حصہ ہے. تو عربی زبان کو سیکھنا انہی علوم کے ذریعے سے آسان ہے. تو اس لیے آپ دلچسپی سے پڑھیں اور خوب محنت کر کے پڑھیں اور اہتمام سے پڑھیں، بلا ناغہ پڑھیں. ابھی انشاءاللہ ہم ہر کتاب کی بسم اللہ کریں گے. جو الفاظ میں کہتا جاؤں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ یہ کہتے جائیں تاکہ کتاب کی بسم اللہ ہو جائے. کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم. Recording stopped. ابتدائی باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تجوید سے کیا مراد؟ علم تجوید سے کیا مراد؟ جواب، تمام عربی حرفوں کو تمام عربی حرفوں کو اور صفات لازمہ اور صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا و کرنا. عارضہ کے ساتھ ادا کروں گا. یہ ہو گیا خلاصۃ التجوید کا سبق. اب ہم سبق پڑھیں گے نحو میر کا. نحو میر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر رب رب یسر یسر ولا تعسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم وتمم بالخیر. بالخیر. یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم یا علیم وبک نستعین.
وبك نستعين وبك نستعين رب زدنی علما رب زدني علما رب زدني رب علما زدنی علما رب زدني رب علما زدنی علما. رب زدني علما. اب آپ صرف سنیے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے. اور درود و سلام ہو اس اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی تمام آل پر. اما بعد، حمد و صلات کے بعد جان تو اے طالب علم رہنمائی فرمائے تیری اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب مختصر ہے جو علم نحو میں تحریر کی گئی ہے، جو ابتدائی طالب علم کو لغت کے مفردات یاد کر لینے، اشتقاق کی پہچان اور صرف کی اہم باتوں کو ذہن نشین کر لینے کے بعد آسانی کے ساتھ عربی کلام کی ترکیب کی کیفیت کی طرف راہ دکھاتی ہے. یہ ہو گیا علم صرف کی ابتدا. اب ہم علم صرف کی ابتدا کریں گے. یہ علم نحو، یہ نحومیر کی ابتدا تھی. اب علم صرف کی ابتدا کریں گے. کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر رب ولا يسر تعسر ولا تعسر وتمم بالخير. یا فتاح يا فتاح يا یا فتاح علیم يا عليم وبک نستعین. وبك نستعين. وبك نستعين علما رب زدني علما رب زدنی علما رب زدني علما رب زدنی علما. رب زدني علما. اب سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدن و مسلین و مسلمہ. علم صرف کی تعریف. علم صرف وہ علم ہے جس سے سیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک سیغے سے دوسرا سیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے. فائدہ، اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے. یہ ہو گیا علم صرف. ابھی ہم ابتدا کریں گے علم ادب کی. عربی زبان کا جو ادب ہے، کہاں کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، اس لفظ کی عربی کیا ہے، وہ آپ کو اس سے پتہ چلے گا. کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعسر ولا رب تعسر يسر وتمم بالخير وتمم بالخير. یا فتاح يا فتاح وبک نستعین. وبك نستعين. رب زدنی علما رب زدني علما رب زدنی علما رب زدني علما رب زدنی علما. رب زدني علما. سنیے الطریقۃ الاسریہ. الدرس الاول کتاب قلم. ھذا ھذا کتاب ھذا قلم ھذا ورق. یہ علم ادب کی ابتدا ہو گئی. ابھی ہم ابتدا کر رہے ہیں فقہ کی کتاب کی. یہ فقہ کی کتاب جس کا نام بہشتی زیور ہے، یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ کتاب لکھی ہے. اور یہ اردو میں ایسی کتاب ہے کہ اس کی کوئی اور مثال ہے نہیں. یعنی اس جیسی اور کوئی کتاب کسی نے آج تک لکھی نہیں ہے، اور زندگی بھر کے تمام مسائل اس کے اندر آ جاتے ہیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن رب الرحيم. یسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير. وتمم. یا فتاح يا فتاح یا علیم يا عليم يا وبک عليم نستعین. وبك نستعين. وبك رب نستعين. زدنی علما رب زدني رب علما زدني رب علما زدنی علما رب زدني رب علما زدني زدنی علما علما. رب زدني رب علما. زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجاست کے پاک کرنے کا بیان. مسئلہ نمبر 1. نجاست کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جس کی نجاست زیادہ سخت ہے، تھوڑی سی لگ جائے تب بھی دھونے کا حکم ہے، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں. دوسری وہ جس کی نجاست ذرا کم اور ہلکی ہے، اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں. یہ بہشتی زیور کی بھی ابتدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ جیسے ابتدا ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی انتہا تک بھی پہنچائے، اور اس پورے درس نظامی، اس پورے جو 4 سالہ عالم کورس ہے، اس کی انتہا تک عافیت اور قبولیت اور اخلاص کے ساتھ آپ کو اس کی انتہا تک پہنچائے، اور آپ سب کو علماء ربانیین میں سے بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
पाँच मिनट चलाएगा ये बेचारा बहुत अच्छे बोल रहा है तमाम कल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम किताबों का बाकायदा इसबाक शुरू होंगी। शेड्यूल आपके पास पहले भी शेयर किया गया था। औकात की रियायत करते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा शेड्यूल भेज दिया जाएगा। किताबों की PDF भी आपके के साथ शेयर की गई। कि जो हज़रात अगर कोई मकतबा करीब हो वैसे किताबें ले सकते हैं। जो किताबें अब हज़रात को भेज दी गई है जितने भी शेख साहब ने सबक पढ़ा है वो सारे सेंड कर दो। अपने लिए इंतज़ाम फरमा दे ताकि बराह रास्त किताब से इस्तिफादा और बराह रास्त किताब को देखना उससे और ज़्यादा बरकत होती है। नज़र है या किसी के तवज्जुह से किसी के ज़रिए से अपने लिए किताबें मंगवा सकते हैं। किताबें मंगवा दें। बड़ा कोई जबरदस्त इंतजाम फरमा दें। किसी को नहीं हो सकती तो PDF में भेज दी गई। जो साथी बाद में शरीक हो गए वो मैसेज कर ले दोबारा इत्तला कर दे दोबारा भी वो किताबें असल फरमा देंगे। साथी हाजिरी का एहतमाम करें। रजी दामद बरकत हमने जो अहम और मुफीद काम की बातें और आप हज़रात को इरशाद फरमाई और नसीहत को इन बातों को ज़हन नशीन फरमा लें और अमली जामा पहनाने की कोशिश करें हम सब। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सफ़र हमारे लिए अल्लाह ताला आसान फरमा देंगे। इंशाअल्लाह बाक़ायदा कल से बाक़ायदा असबाब का आगाज़ होंगी। इजाज़त चाहते हैं आपसे हज़रात से ताकि हमारा अस्सलाम वालेकुम।